نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم غوث اعظم بمنے بے سر سما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایمان مددے ما بدائیں تو سلطان تو عالم ہستی از تو داریں تمایا شہ جینا مددے بگرتا بے بلا افتاد کشتی ضعیفانے شکستارا تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی الطفیل سید سالار مسعود زمان شیر حق شاہ شہیدہ فاتح ہندوستا فاتح غالب کنم برہنیت از دشمنا ہم مرا خوشحال گرداں اے خدای تو جہاں اے اشرفی زمانہ زمانے مدد نما درہائے پستراز کلید کرم کشا اشرف نہنگ دریا دریا بسینہ دارت دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دوست دارت دستگیری کر خدایا دستگیروں کے لیے عبد توابی حبیبی با شفا کے واسطے ادب و احترام کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد المحمد الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سرکار سیدنا سید عبداللہ برہان الدین قطب عالم بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدر شریف کی آج کی اس رات میں اور ساتھ ہی ساتھ چھٹی شریف کی اس مبارک شب میں ہم اور آپ سب سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عرس پاک کو منانے کے لیے اس محفل میں حاضر ہوئے۔ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری کو سننے سنانے کو یہاں ہماری دعاؤں کو مولا قبول فرما لے اور اس محفل پاک کو اللہ ہم سب کے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بنا دے۔ سرکار سیدنا قطب عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے دادا حضرت سرکار سیدنا مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یعنی سرکار قطب عالم کے والد حضرت سید خواجہ ناصر الدین محمود نوشہ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خانقاہ میں اپنے کچھ مریدوں اور چاہنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں کچھ نصیحت فرما رہے ہیں۔ اتفاق سے اسی مجلس میں اسی محفل میں ان کے بیٹے حضرت ناصر الدین محمود نوشہ بخاری بھی اپنے مدرسوں کے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی علمی گفتگو میں مصروف، یہاں والد مریدوں کے ساتھ نصیحت کرنے میں مصروف، وہاں ان کا بیٹا اپنے مدرسے کے کلیگز دوستوں کے ساتھ علمی مباحثے میں مصروف۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ اچانک ہوا یہ کہ حضرت خواجہ ناصر الدین محمود نوشہ بخاری جو اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، بات کرتے کرتے دوران گفتگو ان کی زبان سے ایک سخت کلمہ نکل گیا، ایک بھاری ورڈ ان کی زبان سے ایک سخت کلمہ نکلا، اور جیسے ہی اس کلمے کی آواز
حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے کانوں میں پڑی تو بیٹے کا سخت کلمہ بولنا آپ کو پسند نہیں آیا اور آپ پہ جلال طاری ہو گیا کہ میرا بیٹا ہو کر زبان سے ایسے کلمات بول رہا ہے. اس قدر آپ کو جلال آیا کہ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت نے اسی وقت اپنی مسند سے وہ کھڑے ہوئے اور اپنا عصا اور چھڑی اٹھائی کہ جا کر کے اپنے بیٹے کو مارے اور یہ سخت کلمہ بولنے پہ ان کو سزا دے. حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت نے جلال میں آ کر جیسے ہی اپنی چھڑی کو اٹھایا اور وہاں ان کے بیٹے حضرت ناصر الدین محمود نوشہ بخاری نے بھی دیکھا کہ آ رہے میرے ابا مجھے مارنے کے لیے، تو یہ اور بچوں کی طرح ڈر کے بھاگے نہیں بلکہ یہ وہ باادب بیٹے تھے کہ اپنے باپ کے ہاتھ کی مار کھانا انہوں نے اپنے لیے سعادت مندی سمجھا. وہ آ رہے تھے مارنے کے لیے، ان کو چاہیے یہ تھا کہ یہ اور بچوں کی طرح بھاگ جاتے، لیکن انہوں نے اپنی پیٹھ کھول دی اور ان کے سامنے لے گئے. انہوں نے اپنی پیٹھ کھول دی اور ان کے سامنے لے گئے کہ حضور اب مجھے ماریے. اب دیکھیں وہ پیٹھ کھول کر کے لیٹے ہوئے ہیں. مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے ہاتھوں میں چھڑی ہے. روایت بتاتی ہے کہ جیسے ہی مخدوم پاک کی نظر اپنے بیٹے کی پیٹھ اور پشت پہ پڑی، بس وہ پیٹھ کا دیکھنا تھا کہ انہوں نے عصا دور پھینک دیا، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. کافی دیر تک کھڑے رہے، ادب سے ہاتھ باندھ کر آئے تھے مارنے کے لیے، لیکن اب پیٹھ دیکھ کر کے سلام پڑھ رہے ہیں، سلام کہہ رہے ہیں. اور کچھ دیر کے بعد ایسے ہی کھڑے رہے اور کھڑے رہنے کی کچھ دیر کے بعد مخدوم جہانیہ جہاں گشت فرماتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا ایسا کتب ہے کہ یہ تنہا اکیلا کتب نہیں، اس کی پشت تو کتبوں کی کان ہے. اس کی پشت تو کتبوں کی کان ہے. کیا سمجھ میں آیا کہ اولاد باپ کے پشت میں ہوتی ہے اور باپ کے پشت سے منتقل ہو کے ماں کے پیٹ میں آتی ہے. تو مخدوم جہانیہ جہاں گشت بیٹے کی پشت دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ ایسا کتب پیدا ہوا ہے کہ یہ تنہا اکیلا خود کتب نہیں بلکہ اس کی نسل میں بے شمار کتب ہونے والے ہیں. دوستو یہ خواجہ محمود ناصر الدین نوشہ بخاری کوئی اور نہیں، یہ قطب عالم کے والد ہیں اور اسی بشارت کا اثر ہے کہ یہ خود بھی ولی، ان کے بیٹے قطب عالم بھی ولی، قطب عالم کے بیٹے بھی ولی اور قطب عالم کی بیٹیاں بھی بڑی بڑی ولیاں ہوئی اور آج تک ایک ولایت کا سلسلہ جاری ہے. اور ان کا بیٹا صرف قطب نہیں قطب عالم بن کر کے بھی چمکا. تو یہ حضرت محمود نوشہ بخاری قطب عالم کے والد کی شان کہ ان کی پیٹھ دیکھ کر ان کے دادا نے کہا تھا کہ اس کی پشت کتبوں کی کان ہے اور بے شمار کتب ان کی نسل سے پیدا ہونے والے ہیں. اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا، ہاتھ مل کے چہرے پہ لگا دیا. کہا تو مارنے کے لیے گئے تھے لیکن پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا اور چہرے پہ لگا لیا. یہ حضرت سرکار قطب عالم کی والد کی شان. سرکار سیدنا مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی بہو یعنی سرکار قطب عالم کی والدہ مخدوم جہانیہ جہاں گشت نے اپنی بہو سے کہا کہ عنقریب میرے وصال کے بعد کچھ سالوں کے بعد تمہارے یہاں ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے جسم پاک سے ایک چادر اتار کر اپنی بہو کو دی اور کہا یہ لو چادر، جب وہ بیٹا پیدا ہو جائے تو یہ چادر اسے دے دینا. یہ وہ چادر ہے جو میں عبادت کے وقت اوڑھا کرتا ہوں. سرکار مخدوم جہانیہ جہاں گشت نے وہ چادر دیتے ہوئے سرکار قطب عالم کے والد سے پھر فرمایا کہ وہ خوش نصیب بچہ جب پیدا ہو جائے اس چادر کا اسے پوشاک بنا کر اس چادر کے کپڑے بنا کر پہنانا. وہ ایسا خوش نصیب بچہ ہے جو مقام ابدیت تک پہنچے گا. اولیاء میں مقام ابدیت سلوک کی سب سے اونچی منزل شمار کی جاتی ہے. مخدوم جہانیہ جہاں گشت فرماتے ہیں یہ چادر جو میں تمہیں دے رہا ہوں یہ وہ چادر ہے کہ جس وقت اللہ نے مجھے شب قدر کی دولت سے نوازا تھا اس وقت چادر یہ میرے بدن پہ موجود تھی. اس وقت یہ چادر میرے جسم پر تھی. اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں لو تمہارے
ہوگا، اور خوش نصیب وہ لڑکا جب پیدا ہو جائے تو اسی چادر سے کپڑے بنا کے پہنانا، جو کپڑا بچ جائے اسے سنبھال کے رکھنا، جب بڑا ہو جائے تو اسے دے دینا، وہ میرے خاندان کی عزت بڑی بڑھائے گا اور اس سے ایک جہان فیض یاب ہوگا، اس کے آستانہ فیض کا ذریعہ ہوگا۔ اور یہی ہوا کہ کچھ سالوں کے بعد حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کی بشارت اور آپ کی پیشین گوئی کے مطابق سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 رجب ہجری 790 میں پاکستان کے اوج میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش جو ہے وہ پاکستان کی ہے۔ 14 رجب ہجری 790 میں سرکار قطب عالم کی پیدائش پاکستان کے اوج میں ہوئی۔ آپ کے والد نے آپ کے کانوں میں اذان دی اور آپ کے دادا کی دی ہوئی چادر کے کپڑے آپ کو پہنائے گئے اور آپ کا نام رکھا گیا عبداللہ۔ آپ کا نام رکھا گیا عبداللہ۔ ان کی لقب ہے، ان کی کنیت ہے ابو محمد اور لقب برہان الدین ہے، خطاب قطب عالم ہے۔ لقب برہان الدین ہے اور خطاب قطب عالم ہے، اور سرکار قطب عالم بخاری یہ اپنے والد محمود نوشہ بخاری ہی کے مرید و خلیفہ ہیں، یہ اپنے والد ہی کے مرید و خلیفہ ہیں۔ سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مبارکہ کے 3 دن کے بعد ایک عورت کو بلایا گیا تاکہ آپ کو دودھ پلائے۔ پہلے لوگ دایا رکھا کرتے تھے، بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دایا کو فکس کیا جاتا تھا، تو آپ کے بھی پیدائش کے 3 دن کے بعد آپ کو دودھ پلانے کے لیے دایا کو بلایا گیا، مگر روایت بتاتی ہے کہ وہ دایا اور گھر کے جتنے لوگ تھے سب پیچھے لگ گئے، لیکن سرکار قطب عالم نے اس کا دودھ نہیں پیا۔ آپ نے اس کا دودھ نہیں پیا، پیا تو اپنی ماں ہی کا پیا، اپنی والدہ ہی کا پیا۔ اب گھر والے سب پریشان کہ سارے بچے تو دایا کا دودھ پیتے ہیں، یہ کیوں نہیں پی رہے؟ لیکن جب تحقیق کرائی گئی تو پتہ یہ چلا کہ وہ دودھ پلانے والی دایا ناچنے بجانے کا کام کرتی تھی۔ وہ دودھ پلانے والی عورت جو تھے وہ گانے بجانے کا کام کرتی تھی، گانے بجانے والی کا دودھ نہیں پیا۔ یہ آپ کا تقویٰ ہے، تقویٰ، کیونکہ رب قرآن میں فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی تو متقی ہی ہوتے ہیں۔ دودھ پینے کے زمانے میں تقوی اور پرہیزگاری کو ظاہر کر کے قطب عالم نے مادرزاد ولی ہونے کا اعلان کر دیا۔ سرکار قطب عالم نے اپنے مادرزاد ولی ہونے کا اعلان کر دیا۔ سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کے انتقال کے بعد ہجری 809 میں پاکستان سے گجرات تشریف لائے۔ ہجری آپ کے والد جب انتقال کر گئے تو ہجری 809 میں آپ پاکستان سے گجرات تشریف لائے، اور گجرات آنے کے بعد آپ نے سدھپور پاٹن میں قیام فرمایا۔ پاٹن میں آپ نے قیام فرمایا، اور جب سرکار قطب عالم کے پاٹن آنے کی خبر اس وقت کے سلطان مظفر شاہ کو ہوئی، سلطان مظفر شاہ خود ان کا استقبال کرنے کے لیے اب جا رہے پاٹن، کہ وہ آئے ہیں مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے پوتے، میں چل کے ان کا استقبال کروں اور ان کو نذرانے عقیدت پیش کروں۔ سلطان مظفر شاہ اپنے محل سے چلا پاٹن جانے کے لیے۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سلطان مظفر شاہ پاٹن جاتے جاتے راستے میں دل میں یہ سوچتا ہے کہ بے شک یہ مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے خلیفہ ہے، اس میں کوئی شک تو نہیں، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ جب میں قطب عالم بخاری کے پاس جاؤں تو جیسا میں سوچ کے جا رہا ہوں یہ میرے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرے، جیسا میں سوچ کے جا رہا ہوں یہ میرے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرے، اور جیسا میں نے سوچا یہ ایسا بیہیو کر لیں گے، تب مجھے ان کی روحانیت کا پتہ چلے گا۔ اور دوسری بات یہ، اور کیا سوچا سلطان نے؟ تاریخ کہتی ہے 3 باتیں سوچی، یہ 3 معاملے میرے ساتھ ہونے چاہیے۔ پہلا تو یہ کہ میرے ساتھ ایسا برتاؤ جیسا میں نے سوچا۔ کیسا برتاؤ؟ فرمایا سوچتا ہے سلطان کہ جب میں ان کے پاس پہنچوں تو وہ خود میرے استقبال کے لیے نہ آئے، بلکہ جہاں وہ بیٹھے ہیں وہاں مجھے بلائیں۔ بادشاہ ہے تو تیرے گھر کا، خود وہ میرے استقبال کے لیے نہ آئے بلکہ جہاں ہے
وہاں مجھے طلب کریں. اور دوسری چیز یہ کہ جب میں ان کے پاس جاؤں تو مجھے بادشاہ سمجھ کر میرے لیے کوئی تام جھام نہ کرے، بلکہ گھر میں جو ہو وہی لا کے کھلا دے، بلکہ گھر میں جو ہو وہی لا کے کھلا دے. اور تیسری بات یہ کہ جب میں ان سے اجازت لے کر کے رخصت ہونا چاہوں تو اس وقت وہ اپنا امامہ اتار کر کے مجھے دے دے، اس وقت وہ اپنی پگڑی اتار کر کے مجھے دے دے. یہ تین باتیں سلطان مظفر شاہ نے سوچی اور سفر کیا. اور بالآخر سلطان مظفر شاہ جب پاٹن پہنچا تو پاٹن اس کی آمد ہوئی، اعلان ہوا کہ سلطان مظفر شاہ کی سواری پاٹن میں آ گئی ہے. سرکار قطب عالم کو بتایا گیا کہ سلطان ملنے کے لیے آیا ہے. اس وقت وہاں کچھ لوگوں نے چاہا کہ سلطان کے سٹیٹس کے مطابق، سلطان کے مقام اور منصب کے مطابق سلطان کا ویلکم کیا جائے، سلطان کا استقبال کیا جائے. لیکن سرکار قطب عالم نہیں اٹھے، حکم دیا اسے آنا ہے تو وہ یہی آئے گا، اسے آنا ہے تو وہ میرے پاس آئے. پہلی خواہش پوری ہوئی. سلطان مظفر شاہ ادب کے ساتھ سرکار قطب عالم کی بارگاہ میں پہنچا، سلام کیا، آپ کے قدموں میں بیٹھا. کچھ دیر جب ہو گئی تو سرکار قطب عالم نے خادمہ کو گھر میں حکم فرمایا کہ گھر میں جو ہو اسی کو لا کے دسترخوان پہ رکھ دیا جائے، گھر میں جو پڑا ہے وہی لا کر کے دسترخوان پہ رکھ دیا جائے. آپ بھی سلطان کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے، ساتھ میں کھانا تناول فرمایا. اور کھانا کھا لینے کے بعد سلطان مظفر شاہ نے اب اجازت مانگی کہ سرکار اجازت دے، اب میں جانا چاہتا ہوں. تو سلطان سوچ کے تیسری بات یہ آیا تھا کہ میں جب جاؤں تو یہ اپنے سر کا امامہ اتار کے مجھے دے دے. لیکن سلطان کو اجازت دے کر گویا قطب عالم نے یوں کہہ دیا کہ سن، تو میری پگڑی چاہتا ہے لیکن میری پگڑی فقیروں کی پگڑی تیرے لیے نہیں ہے. تو میری پگڑی چاہتا ہے لیکن درویشوں کی یہ پگڑی جو ہے یہ تیرے لیے نہیں ہے. سلطان کی تینوں خواہشیں پوری ہو گئی. روایت بتاتی ہے کہ سلطان نکلا ضرور، اجازت لے کر جب گیا تو یہ اعلان کرتے ہوئے گیا کہ ہاں ہاں یہی مخدوم کا سچا پوتا، یہی مخدوم جہاں گشت کا سچا، ان کے فیضان کا وارث ہے. یہ سرکار قطب عالم کا مقام. اور ان کے پاس ہمارے سلطان احمد شاہ بادشاہ بھی حاضر ہوئے. سرکار قطب عالم کے پاس ہمارے سلطان احمد شاہ بادشاہ بھی حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے عرض کیا. نیا نیا احمد آباد بسا تھا اس وقت. جا کر کہا حضور یہاں سے چلیے احمد آباد میں قیام فرمائیں اور اپنے قدموں سے احمد آباد کو زینت بخشیے، اور اپنے قدموں سے شہر احمد آباد کو زینت بخشیے. روایت بتاتی ہے کہ سلطان احمد شاہ بادشاہ نے سرکار قطب عالم کی شان میں قصیدہ لکھا تھا. کیا مقام ہے آپ کا؟ ان کی بارگاہ میں منقبت لکھنے والا بھی سلطان احمد شاہ بادشاہ. آپ کی شان میں سلطان احمد شاہ بادشاہ نے قصیدہ لکھا. قصیدہ لکھ کر کے لائے کہ حضور آپ کی تعریف کی، توصیف کی، یہ قصیدہ منقبت لکھی، اجازت ہو تو آپ کے سامنے سناؤ. تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، لکھ کے لائے ہو تو سنا دو. احمد شاہ بادشاہ ادب سے کھڑے اور قطب عالم کو انہی کی منقبت ان کے سامنے پڑھ کے سنا رہے. اور جب منقبت پوری سنا دی تو سنانے کے بعد، مکمل پڑھنے کے بعد احمد شاہ بادشاہ نے سرکار قطب عالم سے کہا کہ حضور میں نے آپ کی شان میں قصیدہ لکھا، منقبت کے اشعار لکھے، پڑھ کے سنائے بھی. جو بھی پڑھتا ہے اسے کچھ دیا جاتا ہے تو مجھ پر بھی اب کرم کیا جائے، مجھ کو بھی نذرانہ پیش کیا جائے، مجھ پر بھی نوازش کی جائے. میں نے منقبت لکھی بھی اور آپ کو سنائی بھی، اب مجھے کچھ آپ کے پاس سے ملنا چاہیے. تو سرکار قطب عالم فرماتے ہیں کہ میرے دادا مخدوم جہانیہ جہاں نے پہلے ہی تم کو بہت دے دیا، میرے دادا نے پہلے ہی تم کو بہت دیا ہے اور تمہارے لیے بڑی دعائیں کی ہیں. اب تم میرے مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اتنا سنا تو سلطان احمد شاہ بادشاہ نے کہا حضور یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جو بھی دیا آپ کے دادا نے دیا، لیکن انہوں نے دعا میرے لیے کی تھی. یہ قطب عالم کا احسان ہے ہم پر. آگے والا جملہ سنیں، کیا فرمایا کہ انہوں نے دعا میرے لیے کی تھی، میری فیملی کے لیے کی تھی، میری سلطنت کے لیے کی تھی. لیکن یہ قصیدہ سنانے کے بدلے چاہتا یہ ہوں کہ آپ میرے احمد آباد کے لیے دعا کریں. میں چاہتا یہ ہوں
کہ آپ شہر احمد آباد کے لیے دعا کر دیں، اور دعا بھی بتائی کیسی کریں؟ حضور دعا ایسی کریں کہ یہ ہمیشہ آباد، یہ تابد آباد رہے، اس کی خوبصورتی بڑھتی رہے، اس کی زینت میں اضافہ ہوتا رہے۔ سلطان احمد شاہ بادشاہ نے عرض کیا، تاریخ گواہ ہے کہ حضرت قطب عالم کی زبان سے یہ کلمات جاری ہوئے، احمد آباد زینت البلاد عبدالآباد، ہاں میں دعا کرتا ہوں یہ ہمیشہ آباد رہے گا، اس کو آنچ نہیں آئے گی، اس کی خوبصورتی بڑھتی رہے گی، اس کی زینت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ احمد آباد میں رہنے والوں کو ہر حال میں خوش رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ والوں کی دعاؤں کا اثر ختم نہیں ہوتا۔ احمد آباد اس سرزمین کا نام ہے جس کی سرپرستی کرنے والی ذات سلطان احمد شاہ بادشاہ کی ہے، اس جگہ کی بنیاد رکھنے والی ذات شیخ احمد کھٹو کی ہے، اور اس شہر پر جس کی دعاؤں کا سایہ ہے وہ ذات قطب عالم بخاری کی ہے۔ تو احمد آباد میں رہنے والے ہر مسلمان کو جتنے بھی بڑی شہر میں آرام فرما ہے، سب کی بارگاہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بقول امام احمد رضا یہ کہنا پڑے گا کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول بالے میری سرکار کے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ یہ ان کا احسان ہے کہ آج 600 سال کے اوپر ہو گیا، قطب عالم کی دعا کا اثر آج بھی ہمارے اوپر ہے۔ شہر آباد رہے گا، آباد کب رہے گا؟ جب رہنے والے آباد رہیں گے، رہنے والے اجڑ جائیں، گھر ٹوٹ جائیں، زلزلے آ جائیں، تب شہر آباد نہیں رہتا۔ قطب عالم کے ایک ایک جملے نے احمد آباد کی ہر اینٹ کو مضبوط کر دیا ہے، ہر گھر کو مضبوط کر دیا ہے، ہر رہنے والے مومن کو مضبوط کر دیا ہے۔ بات احمد آباد کی تھی، دعا بھی اس کی ہوئی، لیکن دعاؤں کی شعائیں ایسی پھیلی کہ رہنے والا ہر آدمی اور بسنے والا ہر مکان مضبوط ہو گیا، رہنے والا ہر آدمی اور بسنے والا ہر گھر، بننے والا ہر گھر کی ایک ایک اینٹ مضبوط ہو گئی۔ یہ سرکار قطب عالم کا مقام ہے۔ اور اگر ہم آپ کی کرامتوں کا ذکر کریں تو آپ کی کرامتیں تو بے شمار ہیں۔ ایک مرتبہ سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی حضرت سیدہ ماں مریم یا حضرت سیدہ فردوس، ان کی خادمہ سرکار قطب عالم کے پاس ہے۔ سرکار قطب عالم کی بیٹی کی خادمہ سرکار قطب عالم کے پاس آئی اور کہنے لگی، حضور میری بچی بھوکی ہے اور وہ گھی والی روٹی ہی کھاتی ہے، اور گھی والی روٹی کے لیے ضد کر رہی ہے، کھانا نہیں کھا رہی۔ سرکار میں غریب ہوں، میرے پاس گھی نہیں ہے، کچھ کرم فرما دے۔ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ جس وقت یہ خادمہ نے آپ کے بارگاہ میں گھی کی فرمائش کی اور گھی کے لیے التجا کی، اس وقت سرکار قطب عالم پر ایک وجدانی کیفیت تاری تھی، آپ حالت وجد میں تھے۔ جیسے ہی خادمہ نے یہ عرض کیا، اسی عالم وجد میں سرکار قطب عالم نے ایک کنویں کی طرف اشارہ کیا اور کہا جا اس میں گھی ہے۔ آپ نے اسی حال میں زبان سے کیا فرمایا؟ کنویں کی طرف اشارہ کر کے کہ جا اس میں گھی ہے۔ اس کے بعد آپ اٹھ کے چلے گئے۔ وہ جو خادمہ، جو عورت تھی، اس کو حضرت کا یہ کنویں والی بات کہنا پسند نہیں آیا۔ وہ خادمہ تھی جو حضرت نے کہا کہ جا کنویں میں گھی ہے، اس کو اچھا نہیں لگا۔ خادمہ نے یہ سوچا کہ حضرت ہم غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں، میں نے یہاں دیکھا ہے کہ ان کی خانقاہ میں ہزاروں لوگ آتے ہیں اور جو بھی آتا ہے کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے، میں نے تھوڑا سا گھی تو مانگا تھا تو حضرت نے مجھے پانی کا کنواں بتا دیا۔ اس کو یہ بات اچھی نہیں لگی، حضرت تو کہہ کے چلے گئے، لیکن ہوا یہ کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کنویں پر ایک آدمی پانی بھرنے کے لیے گیا اور اس نے کنویں میں جب ڈول ڈالا تو ڈول پانی کے بجائے گھی سے بھر کے باہر کہا تھوڑے سے گھی کی بات ہوئی تھی، تو وہ ڈول جو ہے پانی کی بجائے گھی سے بھری ہوئی نکلی۔ کیوں نہ اس میں گھی ہو؟ جب آپ کی زبان سے نکل گیا جا اس میں گھی ہے، تو اب عالم یہ ہے کہ تھا تو کنواں پانی کا، لیکن اب گھی سے بھرا ہے، لیکن اب گھی سے بھرا ہے۔ اور یہ بات پھیلنا شروع ہوئی، اتنی پھیلی کہ آس پاس کے علاقے سے 10-50 نہیں، ہزاروں لوگوں کی بھیڑ لگ گئی۔ لوگ آتے گئے، گھی بھر بھر کے لے جاتے رہے، یہاں تک کہ لوگوں نے اتنا گھی لیا کہ اپنے برتن اور مٹکے بھی گھی سے بھر لیے۔ اور یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہا۔
3 دن کے بعد آپ کے کسی خادم نے سرکار قطب عالم کو جا کر واقعے سے خبر کر دی، کیونکہ وہ تو عالم وجد میں تھے. کہا حضور اللہ نے آپ پر وہ احسان و کرم فرمایا کہ آپ کے زبان کے جملوں کی برکت سے کنویں کا پانی گھی ہو گیا ہے، اور اب ہزاروں لوگ وہاں پر موجود ہیں، بھیڑ اتنی ہے کہ دل رکھنے کی جگہ نہیں، اور لوگ آ رہے 3 دن سے گھی بھر بھر کے لے جا رہے ہیں. اتنا سننا تھا کہ سرکار قطب عالم نے دعا فرمائی کہ مولا اپنے برہان کو ذلیل نہ کر. دیکھیں بزرگوں کا مقام، دیکھیں آپ نے جیسے ہی یہ سنا تو رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار عالم اپنے برہان کو ذلیل نہ کر، اور کرامت کے ذریعے لوگوں کی بھیڑ میرے دروازے سے نہ لگا، اپنے آپ سے دور کر کے مجھے مخلوق کے کام پورا کرنے میں مشغول نہ رکھ، میں تو ہر لمحہ تیرے ہی ساتھ تعلق رکھنا چاہتا ہوں. یعنی سرکار قطب عالم کی دعا کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ اب کرامت تو ظاہر ہو گئی، اب پبلک کی بھیڑ میرے پیچھے لگ جائے گی اور لوگ اپنے کام کرانے کے لیے میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. مولا میں تو ہر وقت تیرے ہی یاد میں ڈوبا رہنا چاہتا ہوں، تیری ہی عبادت میں مشغول رہنا چاہتا ہوں. بس آپ کی یہ دعا کرنی تھی کہ کنویں کا پانی اصلی حالت پر ہو گیا، وہ گھی سے پھر پانی ہو گیا. لیکن اللہ کا کرم یہ ہوا کہ وہ تھا پانی، دکھتا پانی، ہو گیا تھا پانی، لیکن پینے والے کو ٹیسٹ گھی ہی کا آتا تھا. پانی ہو جانے کے بعد بھی پینے والے کو لذت اور ذائقہ جو ملتا تھا وہ گھی ہی کا ملتا تھا. کیوں نہ ہو، یہ اللہ والوں کی شان ہے. اللہ کا ولی زبان سے جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے. کہا اس میں گھی ہے تو پانی گھی ہو گیا، پانی گھی ہو گیا. اور ایسی ہی ایک کرامت آپ کی اور بھی ہے کہ آپ نے جو کہا وہ ہو گیا، اور وہ کرامت پوری جگ میں مشہور. اور وہ کرامت کون سی؟ وہ پتھر جو آپ کے دربار میں موجود ہے. ہم نے بھی زیارت کی ہے، احمد آباد کا تو شاید سب نے زیارت کی ہے. وہ پتھر بڑا مشہور، 600 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر رہا ہے، لیکن آج بھی وہ کرامت اسی شان سے آشکارا ہے. آج بھی یہ کرامت وہی شان سے آشکارا اور چمک رہی ہے. اس کی حقیقت یہ ہے کہ سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز تہجد کے لیے اٹھے، اور جب چلے نماز پڑھنے کے لیے تو آپ کے صحن کے اندر ایک بہت بڑی لکڑی پڑی ہوئی تھی. کیا پڑی ہوئی تھی؟ لکڑی پڑی ہوئی تھی. اندھیرا تاریکی تھی، اندھیرے کی وجہ سے سرکار قطب عالم کے پیر کی ٹھوکر اس لکڑی کے اوپر لگی، اور ٹھوکر اتنی شدید لگی کہ سرکار قطب عالم کا پیر خون سے لت پت ہو گیا. اور جب درد شدت کا ہوا، ٹھوکر لگی، تو سرکار قطب عالم کی زبان سے جملے جاری ہوئے. کیا ہے؟ لوہا ہے، لکڑی ہے، کنکر ہے، پتھر ہے، خدا جانے کی کیا ہے. یہ 5 باتیں زبان سے نکلی. کیا ہے؟ لوہا ہے، لکڑی ہے، کنکر ہے، پتھر ہے، خدا جانے کی کیا ہے. رات تو گزر گئی، لیکن جب صبح ہوئی وہ تھی تو لکڑی، لیکن ایک سائڈ سے لوہا ہو گئی، ایک سائڈ سے لکڑی ہو گئی، ایک سائڈ سے کنکر ہو گئی، ایک سائڈ سے پتھر ہو گئی. اور 5واں جملہ فرمایا آج تک کسی کو نہیں پتا چلا خدا جانے کے کیا ہے. آج تک کسی کو پتا نہیں چلا کہ وہ 5واں پارٹ کون سا ہے. جس کو یقین نہ آئے وہ جا کر دیکھ لے. سرکار قطب عالم نے جو فرمایا ہے وہ ہو گیا ہے. آج بھی لوہے کا وہ حصہ جو لوہے کا بن گیا وہ تھی لکڑی، لیکن 5 باتیں اس میں آ گئی. تو لوہے کا وہ حصہ جو لوہے کا ہے آج بھی برسات کے موسم میں اس میں کام لگتا ہے. آج بھی اتنے سالوں کے بعد بھی برسات کے موسم میں اس سائڈ زنگ لگ جاتا ہے. اور جو حصہ لکڑی کا ہے اگر اس کو ناخن سے کھرچو گے تو خالص لکڑی کا برادہ نکلے گا. اور جو حصہ کنکر اور پتھر کا ہے وہ ایسے ہی چکنا اور چمکدار ہے. اور 5واں جملہ آپ نے کہا تھا کہ خدا جانے کے کیا ہے. تو آج تک جو بھی اس حصے کو دیکھتا ہے یہی کہتا ہے خدا جانے کے کیا ہے، خدا جانے کے کیا ہے. اور اس پتھر کے تعلق سے سرکار قطب عالم نے اپنی حیات ظاہری میں فرمایا تھا کہ اس پتھر کو ایک کونے میں لے جا کر کے دفن کر دو. اس پتھر کو ایک کونے میں لے جا کر کے دفن کر دو. اور تاکید کی کہ خبردار اسے کوئی باہر نہ نکالے.
خبردار اسے کوئی منظر عام پر نہ لائے، اور اگر کوئی اس پتھر کو نکال کے پبلک کے سامنے لے آئے گا تو قطب عالم نے فرمایا اس کی نسل منقطع ہو جائے گی، یعنی اس کی نسل میں پھر کسی کو اولاد نہیں ہوگی، اس کا ونش آگے نہیں بڑھے گا۔ یہ آپ نے اعلان کیا، اس پتھر کو دفن کروا دیا۔ سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات ظاہری تک تو وہ پتھر اسی کونے میں دفن رہا، لیکن آپ کے وصال پاک کے بعد آپ کے ایک مرید اس کو نکال کے باہر لے آئے۔ آپ کے وصال پاک کے بعد آپ کے ایک مرید اس پتھر کو نکال کے باہر لے آئے۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت کے کہنے کے مطابق میری نسل اب آگے نہیں بڑھے گی، نسل یہی ختم ہو گئی، لیکن ان کے اس مرید نے اپنے نسل کا خاتمہ صرف اسی وجہ سے گوارا کیا کہ لوگ میرے پیر کی کرامت کو دیکھیں۔ یہی ان کی نیت تھی کہ لوگ میرے پیر کی کرامت کو دیکھ لیں، نسل ختم ہوتی ہے تو ختم ہو جائے، لوگ میرے حضرت کی زبان کا جلوہ دیکھ لیں۔ یہ ان کے اس مرید کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم وہ پتھر دیکھ پا رہے ہیں۔ یہ ان کے اس مرید کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اس پتھر کو دیکھ پا رہے ہیں۔ اور ایک بات اپنے علم میں آپ اور بھی رکھ لیں، وہ یہ کہ آج پتھر ہم کو جتنا نظر آتا ہے اصل میں یہ اتنا نہیں تھا، بہت بڑا تھا۔ آج جتنا ہم دیکھتے ہیں غالباً اتنی ہی سائز ہوگی، حالانکہ یہ اتنا نہیں تھا، اور بھی بڑا تھا۔ یہ پتھر کا ایک ہی ٹکڑا ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ پتھر کا دوسرا ٹکڑا اکبر بادشاہ کاٹ کر اپنے ساتھ دہلی لے گیا تھا۔ پتھر کا دوسرا ٹکڑا اکبر بادشاہ کاٹ کر اپنے ساتھ دہلی لے گیا تھا، تو ایک ٹکڑا اکبر بادشاہ کاٹ کے دہلی لے گیا، اور وہ ایک ہی ٹکڑا ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، جو وٹوا شریف میں موجود ہے۔ اور جب لفظ وٹوا آ گیا تو یہ بات بھی آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جب سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر احمد آباد میں قیام فرمایا، پاکن سے آئے تو آنے کے بعد ڈائریکٹ وٹوا نہیں رکے، کہیں اور رہتے تھے۔ اور ایک مرتبہ سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیر کرتے ہوئے وٹوا کی سرزمین پر پہنچے تو جہاں آج درگاہ بنی ہوئی ہے اس مقام پہ پہنچے تو آپ نے وہاں کھڑے رہ کے فرمایا کہ مجھے اس جگہ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ وٹوا کی زمین کا درجہ ہے کہ مجھے اس جگہ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب سوچے اس جگہ پر کتنی رحمت و نعمتوں کا نزول ہوتا ہوگا کہ سرکار قطب عالم کہہ رہے مجھے اس سے جنت کی بو آتی ہے۔ اس کے بعد آپ کا دل وٹوا کی زمین پر اتنا آ گیا کہ آپ نے فرمایا بلا اس کا مالک کہاں ہے، اس زمین کا مالک کہاں ہے؟ تو اس زمین کا جو مالک تھا وہ کسان تھا، اور زمین کے مالک کا نام تھا وٹوا۔ زمین کے مالک کا نام تھا وٹوا، اور وٹوا کو بلایا گیا۔ آپ نے پوچھا بتا تیرے زمین کی کیا قیمت ہے؟ وہ حضرت کی پرسنالٹی سے واقف تھا تو کہنے لگا حضور قیمت کیا، آپ کو نذرانے میں پیش کرتا ہوں، یہ زمین آپ کو نذرانے میں پیش کرتا ہوں۔ لیکن آپ نے نہیں مانا، آپ نہیں مانے، اور آپ نے قیمت دے کر اس زمین کو خریدا، اور خریدنے کے بعد آپ نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد مجھے یہی دفن کرنا، میرے انتقال کے بعد مجھے یہی دفن کرنا ہے۔ جہاں آج درگاہ ہے نا، حضرت کی خریدی ہوئی زمین ہے، یہ حضرت کی خود کی خریدی ہوئی زمین ہے، اور آپ نے اس زمین کے مالک کے نام پر اس جگہ کے نام کو وٹوا باقی رکھا، جگہ کا نام آپ نے مالک کے نام پہ رکھا، اس کو باقی رکھا۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ آپ کے انتقال فرما جانے کے بعد آپ کے شہزادوں اور آپ کے کچھ خلفاء نے وٹوا کا نام بدل کر مخدوم نگر رکھ دیا۔ جب نام چینج ہوا تو سرکار قطب عالم اپنے بیٹوں اور اپنے خلفاء کے خواب میں آئے، اور خواب میں آ کر کے بشارت دی کہ تم نے جگہ کا نام مخدوم نگر کیا، کیوں کیا؟ بلکہ اس کے مالک کے نام پر وٹوا رکھا جائے، جو زمین اس نے مجھے دی ہے اس کے مالک کے نام پر اس جگہ کا نام ہونا چاہیے۔ تو آپ کی بشارت کے بعد پھر اس جگہ کا نام وٹوا ہو گیا، اور آج تک وٹوا ہی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ نام آپ کا دیا ہوا ہے، انشاءاللہ قیامت تک کوئی نہیں بدل سکتا۔ تو خواب میں آ کر نام بدلوانا یہ آپ کی رواداری اور انسان دوستی کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ زبان جو دے دی گئی ہے، یہ نام بدلوانا یہ آپ کی رواداری اور انسان دوستی کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ اور دوستو وٹوا کی زمین کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ سرزمین وٹوا کی اہمیت اپنے دل میں پیدا کریں۔
وطبہ کی سرزمین کیا ہے؟ سرکار قطب عالم نے تو بہت بعد میں خریدی، لیکن آپ کے پیدائش سے بھی بہت پہلے آپ کے دادا مخدوم جہانیہ جاگس اس جگہ کا انتخاب کر چکے تھے۔ سرکار قطب عالم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، یہاں تک کہ شہر احمد آباد بھی نہیں بسا تھا۔ اس وقت احمد آباد کے بسنے سے بھی پہلے، سرکار قطب عالم کے پیدا ہونے سے بھی پہلے، حضرت مخدوم جہانیہ جہاگش جب سفر کرتے ہوئے، آپ نے 2 بار دنیا کا دورہ کیا ہے، پوری دنیا کا۔ تو جب آپ سفر کرتے ہوئے گجرات سے گزرے، حضرت مخدوم جہانیہ جاگش سفر کرتے ہوئے جب گجرات سے گزرے تو گجرات میں آنے کے بعد آپ نے بٹوا میں پہلا قیام فرمایا۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاگش رحمۃ اللہ علیہ نے بٹوا میں قیام فرمایا۔ اور دوستو اللہ کا کرم تو دیکھیے کہ آپ نے مقام، اپنے قیام، مخدوم جہانیہ جاگش نے قیام ٹھیک اسی جگہ فرمایا جہاں آج سرکار قطب عالم کی قبر بنی ہوئی ہے، جہاں آج آپ کی قبر مبارک ہے، ٹھیک اس جگہ آ کر کے سرکار مخدوم جہانیہ جہاگش رکے تو ایسا رکے کہ ادھر ہی آپ نے نماز عشاء ادا کی۔ نماز عشاء پڑھنے کے بعد وہیں مراقبے میں سر جھکایا تو فجر تک ایسے ہی رہے۔ اسی مقام پر آپ نے نماز فجر ادا کی، اسی مقام پر نماز اشراق ادا کی، اور نماز اشراق سے فارغ ہونے کے بعد سرکار مخدوم جہانیہ جہاگش نے جہاں آج قبر بنی ہوئی ہے وہاں سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کر کے سونگا، اور سونگتے ہی فرمایا مجھے یہاں سے اپنی ہڈیوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ سرکار قطب عالم تو بہت بعد میں وہاں پہ مدفون ہو گئے، کیا فرمایا مجھے یہاں سے، ان کی اولاد آنے والی ہے نا، تو فرمایا مجھے یہاں سے اپنی ہڈیوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب قطب عالم کی پیدائش کو تو ابھی کئی سال باقی ہے، حیات ظاہری کے کئی سال باقی ہیں، پھر انتقال ہوگا، پھر حضرت کی تدفین ہوگی، لیکن مخدوم جہانیہ جہاگش نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا اس ٹکڑے کی زیارت کرو اور اس جگہ کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنا لو۔ سرکار قطب عالم جہاں مدفون ہوئے اس جگہ کے بارے میں ان کے دادا کہہ رہے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں اس ٹکڑے کے وسیلے سے دعا کرو، کیونکہ یہاں میں انوار الہی کی تجلی دیکھ رہا ہوں، اس ٹکڑے پر میں انوار الہی کی تجلی دیکھ رہا ہوں۔ سرکار قطب عالم کے دادا مخدوم جہانیہ جہاگش نے وطبہ کی سرزمین پر آ کر جہاں آج قبر بنی ہے وہیں کھڑے رہ کر آپ کی پیدائش کی بھی بشارت دی، آپ کے مدفن کی بھی بشارت دی، اور کہاں ان کی قبر بنے گی اس جگہ کو بھی بتا دیا، اور برسوں کے بعد بغیر کسی کے بتائے سرکار قطب عالم نے بھی اسی جگہ کو خرید لیا، اسی جگہ کو خرید لیا۔ یہ ہے سرکار قطب عالم کا مقام۔ اور اگر ہم آپ کی کرامتوں کے بارے میں بات کریں تو سرکار قطب عالم بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک خادم ہے، سید صاحب تھے، بڑے نیک پرہیزگار بزرگ تھے۔ سرکار قطب عالم نے ان کو پانی گرم کرنے کی خدمت دی تھی کہ سرکار قطب عالم کے خادم جو سید صاحب تھے ان کو سرکار قطب عالم نے پانی گرم کرنے کی خدمت دی، تو یہ حضرت کے لیے پانی گرم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے سرکار قطب عالم کے غسل کے لیے پانی گرم کیا، پانی گرم کرنے کے بعد حضرت سرکار قطب عالم نے غسل کیا۔ حضرت کے غسل کرنے کے بعد انہوں نے حضرت کی لنگی جو تھی اس کو لیا اور دھونے کے لیے بیٹھ گئے۔ کون؟ ان کے وہ خادم حضرت کی لنگی دھو رہے ہیں، ان کے برتن دھو رہے ہیں، اور دھوتے دھوتے یہ جو خادم سید صاحب تھے ان کے دل میں خیال آیا کہ سرکار قطب عالم نے دوسروں کو تو بڑی اونچی اونچی خدمتیں دی ہیں اور مجھے ایسا معمولی اور ہلکا کام دیا ہے کہ میں کپڑے دھوتا رہوں، میں برتن ہی دھوتا رہوں، میں پانی گرم کرتا رہوں، اوروں کو تو بڑی خدمت، مجھے معمولی خدمت۔ یہاں انہوں نے سوچا وہاں حضرت کو پتا چل جائے، یہاں انہوں نے سوچا اور ادھر حضرت کو کشف کے ذریعے پتا چلا کہ شہزادہ کیا سوچ رہا ہے۔ وہ بزرگ تھے، عمر تھی ان کی، ان کو اپنے پاس بلایا۔ سرکار قطب عالم نے بلا کے کہا سید زادے یہ خدمت چھوٹی اور معمولی لگتی ہے؟ بدعقیدہ وہاں بھی کہیں نبی کو علم غیب نہیں، حضور کے شہزادوں کا علم دیکھیں، کیا ارشاد فرمایا کہ سید زادے یہ خدمت معمولی اور چھوٹی لگتی ہے؟
ابھی تم اس کی حیثیت نہیں سمجھو گے، ابھی اس خدمت کی حیثیت نہیں سمجھو گے۔ اللہ والوں کے بارگاہ کی کوئی خدمت مل جائے یہ کامیابی کا ذریعہ ہوتی ہے، یہ کامیابی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ حضرت شیخ احمد کھٹو اپنے پیر کے لنگر کھانے کے لیے روزانہ سر پہ لکڑیاں اٹھا کے لاتے تھے۔ حضرت سرکار سلطان ہند غریب نواز ہندوستان کے راجا ہیں، لیکن پیر کا سامان سر پہ اٹھا کے ان کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے۔ مخدوم علاء الحق بندوی اپنے پیر کے کھانے کی گرم دیگچی سر پہ رکھ کے ساتھ میں سفر کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے سر کے سارے بال چلے گئے۔ حضرت بایزید بستامی جیسا ولی امام جعفر صادق کے یہاں پانی بھرنے کی خدمت انجام دیا کرتے تھے، اور شاہ منور علی الہ آبادی غوث پاک کو وضو کے لیے پانی دیا کرتے تھے۔ ان بزرگوں کی خدمات نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ آج کا خادم ہی کل کا مخدوم بنتا ہے، کہ آج کا خادم ہی کل کا مخدوم بنتا ہے۔ سرکار قطب عالم نے اپنے ان سید زادے جو خادم کو فرمایا کہ تم کو خدمت معمولی اور ہلکی لگتی ہے، ابھی تم کو اس کا مقام نہیں معلوم، اور اگر خدمت کا منصب سمجھنا چاہتے ہو، خدمت کیا ہے؟ برتن دھونا، کپڑے دھونا، پانی گرم کرنا، لیکن کس کا؟ ایک اللہ کے ولی کا۔ کہا اگر تمہیں اس خدمت کا مقام سمجھنا ہے تو اٹھاؤ میری لنگی، اگر اس خدمت کا مقام جاننا چاہتے ہو میرے تہبند کو اٹھاؤ، اور اٹھا کر کے نچوڑ اور 3-4 قطرے پی لو۔ خدمت کا مقام اگر سمجھنا ہے تہبند کو اٹھاؤ، نچوڑو، 3-4 قطرے پی لو۔ فقیر کے 3 ہی قطرے تمہیں کافی ہو جائیں گے، فقیر کے فیض کے چند قطرے کافی، جو فیض میری اولاد کو ملتا ہے تمہیں مل جائے گا، جو فیض میری اولاد کو ملتا ہے اس کی حقیقت کا تمہیں علم ہو جائے گا۔ آج اگر کوئی استاد ہی اپنے شاگردوں سے کہے کہ میرا تہبند اٹھا کر 3-4 قطرے پی لو، پینا تو دور، وہ ہاتھ بھی نہ لگائے، وہ ہاتھ بھی نہ لگائے، لیکن وہ سید صاحب خادم بھی جانتے تھے یہ کہنے والا کوئی دنیا کا آقا نہیں، یہ تو آقاؤں کے آقا ہیں۔ انہوں نے لنگی کو اٹھایا، نچوڑا، 3 قطرے پیے، بس وہ قطرہ پینا تھا کہ ان پر وہ کیفیت ان کی بن گئی کہ اللہ نے وہ ولایت کا مقام دیا کہ جو زبان سے نکلتا فوراً قبول ہو جاتا۔ ان کے اس خادم کی زبان سے جو نکلتا فوراً قبول ہو جاتا، جس کے لباس کے دھون کا یہ عالم ہو، جن کے لباس کے دھون کا یہ عالم ہو کہ پی لے تو اتنا اونچا مقام ملے، جن کو لباس کے قطرے ملے وہ اس مقام پہ پہنچے، ان کے بیٹے شاہ عالم کی ولایت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ جن کو ان کے لباس کے قطرے ملے ان کا جب یہ مقام ہے تو شہزادے شاہ عالم کی عظمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ یہ ہے سرکار قطب عالم کا مقام۔ اور سرکار قطب عالم کے جو بے شمار مرید تھے، آپ نے اپنی نگاہ سے جن کو بنایا، اپنی نگاہ سے جن کو سنوارا، اپنی نگاہ سے جن کو نکھارا، ان خوش نصیب مریدوں میں سے ایک مرید حضرت سید عثمان مشہدی، جن کو آج ہم ماموں صاحب کہتے ہیں، جو سرکار سید میر علی داتار کے بڑے ماموں ہیں، اور وہ عثمان پورہ میں حضرت کا مزار ہے، یہ آپ ہی کے مرید و خلیفہ۔ اور سید عثمان مشہدی ماموں صاحب یہ سرکار قطب عالم کے اس قدر چہیتے تھے کہ حضرت نے ان کو اپنا مرید بھی بنایا، خلافت بھی دی، اور اپنا منہ بولا بیٹا بنا کے اپنے پاس رکھا، اپنا منہ بولا بیٹا کے اپنے قریب کیا۔ جس کو بیٹا بنایا ہو اس کو کتنا نوازا ہوگا اور کتنے فیض دیا ہوگا، تبھی تو آج عثمان پورہ کی سرزمین پر فیض کا ایک دریا جاری، اور لا علاج مریض وہاں سے شفا پا رہے ہیں، وہ فیض وہیں کا ہے جو سرکار قطب عالم کی بارگاہ سے آپ کو ملا۔ بس ماموں صاحب کے تعلق سے ایک بات بتا کر ہم گفتگو ختم کریں گے، وہ یہ کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تھا، آپ پردہ فرما چکے ہیں، اور آپ کی مسند پر اب سرکار شاہ عالم جلوہ بار ہیں۔ سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پاک کے بعد ایک دن حضرت سید عثمان مشہدی سید میر علی داتار کے بڑے ماموں سرکار ماموں صاحب سرکار شاہ عالم سے ملنے کے لیے آئے،
سرکار شاہ عالم نے دیکھا کہ میرے ابا کے بڑے پرانے مرید ہیں اور منہ بولے بیٹے تو دیکھ کر کے خوش ہو گئے، اور سرکار شاہ عالم نے ماموں صاحب کا ہاتھ پکڑا اور اپنی مسند پہ لا کے بٹھا دیا، اپنی گدی پہ سرکار شاہ عالم نے لا کے بٹھا دیا، دونوں ساتھ میں بیٹھے ہیں۔ اب دونوں کے بیچ میں بات چیت شروع ہوئی۔ دوران گفتگو سرکار شاہ عالم نے ماموں صاحب سے فرمایا کہ ہر مرید کا اپنے پیر کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا تعلق ہوتا ہے کہ دوسرے اس کو نہیں سمجھ سکتے، اور آپ تو وہ ہیں جو میرے ابا کے پرانے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، اور آپ کی کوالٹی یہ ہے کہ حضرت نے آپ کو اپنا بیٹا بنایا تھا، آپ تو میرے ابا کے ساتھ خلوت میں بھی رہے، جلوت میں بھی رہے، تو ضرور آپ میرے والد کا کوئی نہ کوئی راز ضرور جانتے ہیں۔ سرکار شاہ عالم کیا فرما رہے؟ پہلے تمہید باندھی آپ نے، پھر پوچھا کہ ضرور میرے ابا کا کوئی نہ کوئی راز آپ ضرور جانتے ہوں گے۔ اس کے بعد شاہ عالم کی انکساری دیکھیں، محبوب باری ہیں، لیکن عرض کرتے ہیں اے سید عثمان اگر مجھے اس لائق سمجھے، دیکھیں مخدوم زیادہ ہے، کیا فرمایا؟ اگر مجھے اس لائق سمجھے تو میرے ابا کا کوئی راز مجھے بتائیے، اگر اس لائق سمجھے تو والد صاحب اور آپ کے بیچ کی ایسی بات بتائیے جو آپ دو کے علاوہ تیسرا نہ جانتا ہو۔ سرکار ماموں صاحب نے عرض کیا حضور میری کیا اوقات کہ میں اپنے پیر کے راز کو جانوں، ان کے مخفی اسرار کو جانوں اور بیان کروں، میری لیاقت ہی کیا ہے؟ سرکار شاہ عالم بھی بھائی کس کے بیٹے ہیں؟ فرمایا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا فرمایا؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مرید کامل اور مکمل ہو جائے اور پیر کے راز کو نہ جانے، مرید کامل اور مکمل ہو جائے پیر کے راز کو نہ جانے یا پیر اسے نہ بتائے۔ حضرات انکساری چھوڑیے اور بتائیے وہ راز کیا ہے، انکساری چھوڑیے اور بتائیے وہ راز کیا ہے، وہ راز بتائیے جو آپ کے اور میرے والد کے علاوہ کوئی تیسرا نہ جانتا ہو۔ سرکار شاہ عالم نے اس قدر اصرار کیا، لیکن ان کے اصرار کے باوجود بھی سرکار ماموں صاحب نے یہی کہا حضور خود آپ ان کے بیٹے ہیں، مجھ سے آپ ان کا راز پوچھ رہے ہیں، خود آپ ان کے بیٹے ہیں، ان کے جانشین ہیں، ان کے فیضان کے وارث ہیں، میں کیا آپ کے سامنے لب کشائی کروں؟ لیکن سرکار شاہ عالم ایسا مچلے اور اس قدر اصرار کیا کہ ماموں صاحب فرماتے اچھا جب آپ اتنی ذکر کرتے ہیں تو ایک بات بتاتا ہوں، جب آپ اتنی پہلے کے لوگ بڑا ظرف رکھتے تھے، فوراً بات آؤٹ نہیں کر دیتے تھے، آج تو اتنا بڑا پیٹ ہے ہی کہاں لوگوں کے پاس، کہا حضور آپ اتنی ضد کرتے ہیں تو ایک بات پیش کر دیتا ہوں۔ کون سی بات؟ تو سرکار ماموں صاحب نے بہت بڑا راز کھولا، توجہ، سرکار ماموں صاحب فرماتے حضور، سرکار شاہ عالم سے کہہ رہے ہیں حضور یہ اس وقت کی بات ہے کہ آپ پیدا بھی نہیں ہوتے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور اس وقت میرے پیر سرکار قطب عالم کا قیام پاٹن میں تھا اور میں بھی اپنی فیملی کے ساتھ پاٹن میں رہتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو میں اپنی بیوی کے ساتھ نماز تہجد پڑھ کے فارغ ہوا، نماز تہجد پڑھنے کے بعد ماموں صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ ابھی اذان فجر کو بہت دیر ہے، لاؤ میں ستون سے ٹیک لگا کر تھوڑی دیر آرام کر لوں، فجر کا وقت ہونے میں ٹائم ہے۔ ماموں صاحب فرماتے ہیں کہ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کسی کے قدموں کی آہٹ مجھے محسوس ہوئی کہ جیسے باہر کوئی آ رہا ہے، قدموں کی آواز سن کر فوراً میری بیوی نے مجھ سے کہا ارے یہ قدموں کی آواز تو ہمارے پیر قطب عالم کے پیروں جیسی لگتی ہے۔ پتا چلا ان کی بیوی بھی حضرت کی مرید، سرکار میرانی دادر کی مانی بھی ان کی مرید ہے، اور پیر کی محبت ایسی ہے آہٹ ہی سے شیور ہو گئی آنے والا کوئی اور نہیں ہمارا پیر ہی ہے، آنے والا کوئی اور نہیں ہمارا پیر ہی ہے۔ ماموں صاحب فرماتے ہیں بیوی کو میں نے کہا نہیں یہ تیرا وہم ہے، ابھی حضرت یہاں اتنی رات کو کیوں آئیں گے، یہ تو ان کی عبادت کا وقت ہے، مشغولیت کا ٹائم ہے، نہیں حضرت اتنی رات کو نہیں آ سکتے۔ کہتے ہیں کہ ہم میاں بیوی یہ بات ہی کر رہے تھے کہ دروازے پہ آواز آئی عثمان جگ رہے ہو، عثمان جگ رہے ہو، کہتے بے ساختہ میں دروازے کی طرف دوڑا اور دروازہ کھول کے دیکھا تو واقعی سرکار قطب عالم جلوہ بار تھی۔ کہتے ہیں میں نے فوراً قدم
سرگوشی کا شرف حاصل کیا اور سرکار قطب عالم کے ہاتھوں پیروں کو چوما. عرض کیا حضور کیا بات ہے, اتنی رات کو اس مرید کے دروازے پر آپ آئے ہیں. سرکار قطب عالم نے مجھے سائڈ میں بلایا اور اکیلے میں بلا کے کہا کہ عثمان بات ایسی ہے کہ بنگال کے قطب بنگال حضرت نور قطب عالم پنڈوی کا وصال ہو گیا. نور قطب عالم پنڈوی کون ہے پتہ ہے؟ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے پیر و مرشد حضرت علاء الحق پنڈوی کے بیٹے نور قطب عالم پنڈوی, یعنی مخدوم سمنانی کے پیر کے بیٹے نور قطب عالم پنڈوی. تو آ کر کے کہتے ہیں عثمان قطب بنگال نور قطب عالم پنڈوی کا وصال ہو گیا, کل ان کے تیجے کی فاتحہ ہے اور تقدیر میں ایسا ہے کہ ان کے بیٹے کی جانشینی کی رسم مجھے اپنے ہاتھ سے کرنی ہے. ان کے بیٹے کی جانشینی کی رسم مجھے اپنے ہاتھ سے کرنی ہے. تقدیر میں ایسا ہے کہ ان کے بیٹے کو درویشی کی خلوت میں پہنا, تقدیر میں ایسا ہے کہ ان کے والد کی ٹوپی میں پہنا, تقدیر میں ایسا ہے کہ ان کے بیٹے کو ان کے والد کا کھرکا میں پہناؤں, راہ سلوک کی کچھ نصیحت کروں, کچھ وصیت کروں. تو یہ کام, یہ ذمہ داری میری ہے, اس لیے میں بنگال جا رہا ہوں. تم چلو گے؟ اس لیے مجھے بنگال جانا ہے, تم چلو گے؟ سرکار مامو صاحب نے عرض کیا حضور یہ خادم کم ترین تو ہر حکم کی تعمیل پر حاضر ہے, حضور میں ضرور چلوں گا. کہاں بنگال, کہاں سدھپور کا پاٹن. ارشاد فرمایا جیسے ہی سنا کہ یہ ساتھ میں آ رہے ہیں تو ان کے آنے کی بات سن کر سرکار قطب عالم نے یہ نہیں کہا اچھا تم کو آنا ہے تو جلدی جلدی کرو, سواری کا انتظام کرو, کہاں پاٹن کہاں بنگال, ہم کب پہنچیں گے, چلو سفر میں جلدی کرو. یہ نہیں فرمایا, فرمایا تو یہ فرمایا اے عثمان تمہیں تاکید ہے جب تم میرے ساتھ چل رہے ہو تو میرے قدم کے اوپر ہی اپنا قدم رکھنا. تمہیں تاکید ہے کہ جہاں میرا قدم پڑے وہیں اپنا قدم رکھنا. خبردار قدم رکھنے میں غفلت نہ کرنا. اگر قدم رکھنے میں ذرا سی بھی چوک ہوئی تو میں آگے نکل جاؤں گا, تم رہ جاؤ گے, تو میں آگے نکل جاؤں گا, تم رہ جاؤ گے, پھر تم مجھے نہیں پا سکو گے. سرکار مامو صاحب فرماتے ٹھیک ہے حضور, آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت قطب عالم بخاری کی ہدایت کے مطابق ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. ہمارا سفر شروع ہوا. کہتے ہیں حضرت نے پہلا قدم اٹھایا, پھر حضرت نے دوسرا قدم اٹھایا, پھر حضرت نے تیسرا قدم اٹھایا. 1 2 3 کہتے ہیں 3 قدم ہی ہم چلے کہ تیسرے قدم پہ تو حضرت نے کہا عثمان ہم گجرات کے باہر آ گئے, ہم گجرات کے باہر آ گئے. اللہ اپنے محبوبوں کے لیے زمین کو سمیٹ دیتا ہے, اللہ اپنے محبوبوں کے لیے زمین کو سمیٹ دیتا ہے. 3 قدم میں گجرات کے باہر آ گئے. مامو صاحب کہتے ہیں سفر جاری ہے, حضرت کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں اور حضرت فرماتے جاتے ہیں یہ ملک گجرات ختم ہوا, یہ اس کی سرحد ختم ہو گئی, اب فلاں شہر آیا, اب فلاں ملک آیا, اب فلاں مقام آیا. کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ 15واں یا 20واں قدم تھا. شمار کر کے بتایا کہ 15واں یا 20واں قدم تھا کہ 15ویں اور 20ویں قدم پہ تو حضرت نے کہا عثمان ہم بنگال پہنچ گئے, عثمان ہم بنگال پہنچ گئے. سوچے کیا مقام ہے ان کے. 15 سے 20 قدم پہ بنگال کا سفر. آج ٹرین سے بھی جاؤ تو 2 دن لگتے, آج ٹرین سے بھی جائیں تو 2 دن لگتے ہیں. 15 سے 20 قدم میں بنگال کا سفر. کہتے ہیں اس کے بعد حضرت نے 3 قدم اور اٹھائے, اس کے بعد حضرت 3 قدم اور چلے اور 3 قدم چلنے کے بعد فرمایا عثمان یہ پٹوا شریف آ گیا, یہ حضرت نور قطب عالم پنڈوی کی خانقاہ آ گئی. مامو صاحب کہتے ہیں میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو میں نے ان کے خانقاہ کے جلتے ہوئے چراغ دیکھے, اور جب ہم دونوں ان کے خانقاہ کے دروازے پر پہنچے تو نور قطب عالم کے خلفاء پہلے ہی سے ویلکم کرنے کے لیے کھڑے. نہ تان, نہ ٹیلی فون, نہ سندیشہ, نہ کوئی خبر بھیجی گئی تھی, بس ایک روحانی کنیکشن ہے ولیوں میں. آڑے پاٹن سے سرکار قطب عالم ان کا استقبال کرنے کے لیے لوگ پہلے ہی سے موجود ہیں. کہتے ہیں انہوں نے ہمارا استقبال کیا, ہم کو خانقاہ میں لے گئے. فرماتے ہیں کہ خانقاہ میں جانے کے بعد ہم جس کام کے لیے گئے تھے سرکار قطب عالم نے ان کے بیٹے نور قطب عالم پنڈوی کے بیٹے
بیٹے کو بلایا کہ جاؤ حضرت کے فرزند کو بلا کر کے لاؤ، سجادہ نشینی کی رسم ادا کی جائے گی۔ حضرت نور قطب عالم پنڈوی کے بیٹے کو بلایا گیا، ان کا بیٹا آیا، سرکار قطب عالم کے پاس وہ آ کر کے بیٹھے۔ سرکار قطب عالم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر کے بال تراشے، اپنے ہاتھوں سے ان کو فقیرے کی خلوت پہنائی، اپنے ہاتھوں سے ان کو خرقہ پہنایا، والد کی ٹوپی پہنائی، اپنے باپ کی گدی کا جانشین سرکار قطب عالم نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اور جانشینی کی رسم ادا کرنے کے بعد سرکار قطب عالم نے فرمایا عثمان چلو واپس چلنا ہے، چلو اب واپس جانا ہے۔ سرکار مامو صاحب کہتے ہیں پوری محفل میں حاضر رہا، اور جب کام ختم ہو گیا تو جس طرح ہم گئے تھے اسی طرح 15-20 قدم میں واپس بھی آ گئے۔ جس طرح ہم گئے تھے 15 سے 20 قدم میں بنگال کا سفر، وہاں کام ختم کر کے اسی انداز پر پاٹن واپس بھی آ گئے۔ سرکار مامو صاحب فرماتے ہیں پاٹن ہو کے، بنگال ہو کے جب میں پاٹن آیا تو ابھی صبح صادق کا وقت بھی نہیں ہوا تھا۔ جب قطب عالم کے سفر کا یہ حال ہے، سرکار کی معراج کا کون جب سرکار قطب عالم کے سفر کا یہ عالم ہے تو سرکار کے سفر معراج کی عظمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ یہ پوری بات بتانے کے بعد، یہ سفر کا تذکرہ کرنے کے بعد سرکار مامو صاحب نے شاہ عالم سے عاجزی سے کہا حضور یہی وہ راز ہے جو آپ کے ابا اور میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ بات میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا، یہی وہ بات ہے جو آپ کے والد اور میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، بات ہو گئی، واقعہ ختم ہو گیا، سرکار شاہ عالم کو راز سننا تھا، سنا دیا۔ اب سرکار شاہ عالم نے فرمایا اس سفر میں آپ اور میرا ابا دونوں ہی تھے کہ کوئی تیسرا بھی تھا؟ کیا فرمایا؟ اس سفر میں آپ اور میرے ابا دونوں ہی تھے کہ کوئی تیسرا بھی تھا؟ سرکار مامو صاحب فرماتے نہیں، ہم دو ہی آدمی تھے، ہم چونکہ اندھیرے میں چلے تھے، ہم دو ہی آدمی تھے۔ سرکار شاہ عالم فرماتے حضرت ذرا غور کر لیجیے، حضرت ذرا دماغ پہ زور ڈالیے، تھوڑا سا سوچ لیجیے، غور کر کے بولیے شاید کوئی تیسرا آپ کے ساتھ ہو۔ سرکار مامو صاحب سوچنے لگے، سوچا کہا ہاں یاد آیا، ایک 3-4 سال کا چھوٹا بچہ تھا جس نے ہرے رنگ کی مخملی ٹوپی اوڑی ہوئی تھی، اس کی ٹوپی پر لال رنگ کا ترا لگا ہوا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک شمع تھی، ایک موم بتی تھی، اور اس شمع کو لے کر وہ 3-4 سال کا بچہ میرے پیر قطب عالم کے آگے آگے رہبری کرتا چلتا تھا، اور حضرت اس سے بار بار کہتے تھے اب روشنی کا رخ ادھر موڑ لو، اب روشنی کا رخ ادھر موڑ لو، چونکہ اندھیرے میں چلے تھے، اب شمع کا رخ ادھر موڑ لو۔ ہاں ایک بچہ تھا جو آگے آگے چلتا تھا۔ اتنا جب مامو صاحب نے کہا تو اب سرکار شاہ عالم کے بات کرنے کا انداز یہ ہے، ارشاد فرمایا کہ اے سید عثمان جب وہ بچہ چھوٹا تھا تب تو آپ اسے پہچانے، اب بڑا ہو گیا چہرے پہ داڑھی آئی بھول گئے، اب بڑا ہو گیا چہرے پہ داڑھی آئی بھول گئے۔ اتنا کہنے کے بعد سرکار شاہ عالم نے اپنے چہرے پر ایسے ہاتھ گھما دیا، سرکار شاہ عالم کا ہاتھ گھمانا تھا کہ مامو صاحب کی نگاہیں حیرت زدہ رہ گئی کہ وہی 4 سال کا بچہ سامنے ہو بیٹھا ہوا ہے، وہی ٹوپی اوڑھی ہوئی ہے، وہی ترا لگا ہوا ہے، وہی بچہ ہے جو سفر میں ساتھ میں تھا۔ گویا سرکار شاہ عالم نے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر وہ چہرہ بتا دیا کہ وہ بچہ کوئی اور نہیں، میں خود تھا، وہ بچہ کوئی اور نہیں، میں خود تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ شاہ عالم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے لیکن اس سفر میں وہ ساتھ میں تھے۔ راز تو مامو صاحب سنا رہے تھے لیکن ڈبل راز سرکار شاہ عالم نے کھولا، اور سرکار شاہ عالم کی بات سننے کے بعد مامو صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ادب سے عرض کیا حضور میں تو پہلے ہی کہتا تھا تم ان کے بیٹے ہو، کیوں مجھ سے بلوا رہے ہو؟ میں تو پہلے کہتا تھا تم ان کے بیٹے ہو، کیوں مجھ سے بلوا رہے ہو؟ سرکار شاہ عالم ہنسنے لگے، مسکرا پڑے، اور یہی وہ دن ہے، یہی وہ واقعہ ہے کہ اسی دن سے مامو صاحب کو شمع برہانی کا خطاب ملا، اسی دن سے آپ کو شمع برہانی کا خطاب ملا، کیونکہ حضرت کا نام برہان الدین، لقب برہان الدین ہے،
اور یہ کہ مرید و خلیفہ ہے تو یہ برہان الدین کی شمع ہے، شمع برہانی۔ آج حضرت کی صندل شریف کی رات ہے، ہو سکے تو دربار میں حاضری دیجیے۔ اللہ ہم کو سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے فرمائے۔ جتنے لوگ تشریف لائے اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ دوران گفتگو مجھ سے جو بھی قصداً سربند غلطیاں ہوئی یا کم علمی کی بنیاد پر کوئی بات غلط پیش ہوئی یا نہ کہنے کا کوئی جملہ نکلا تو میں آپ سب کے سامنے اس سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔